اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ فطرانہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور فطرانہ کب ادا کرنا چاہیے؟ رمضان میں عید تک کا آپ انتظار کریں آخری عشرے کا، یا رمضان شروع ہوتے آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فطرانہ مشروع فرمایا ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ غلام ہو، بچہ ہو، ایک دن کا بچہ بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، پورے گھر کا فطرانہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہی فطرانہ دیں گے، ایک دن کا بچہ بھی ہے اس کا بھی فطرانہ دیا جائے گا، غلام ہے آپ کا، کوئی نوکر ہے، اس کا بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ ایک سا رکھا گیا، جو آج کل آلموسٹ، اس زمانے میں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، یہ ماپا جاتا تھا، وہ اب تو انسٹرومنٹس بھی میوزیم میں سعودی حکومت نے رکھتی ہیں، وہ آلموسٹ 2750 گرام، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 3 کلو بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اناج، چاول بھی ہو سکتے ہیں، گندم بھی، آٹا بھی، جو بھی، پنیر بھی۔ اب یہ مہنگی چیزیں بھی ہیں، کھجور بھی ہو سکتی ہے، پنیر تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی، آپ کی مرضی ہے۔ یا اس کے ایکویلنٹ آپ رقم بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج کی ماڈرن فارم میں اگر 3 کلو گندم لے کر 11,000 نمازی پہنچ جائے تو وہاں کہاں جمع ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ اس میں جو بعض اہل حدیث کی طرف سے سختی کی جاتی ہے، حنفی تو قائل ہے کہ آپ رقم بھی دے سکتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، رقم بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی فحش گوئی یا کوئی گناہ کا کام غلطی سے ہو گیا، انجانے میں یا جان بوجھ کے، اس کے کفارے کے طور پر اس کو رکھ دیا، تو اس کی برکت سے وہ اس کی ریمیڈی ہو جائے گی۔ اور بخاری مسلم میں کہ جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا، صدقہ فطر، اس کا فطرانہ تو ادا ہو گیا، جس نے بعد میں کیا پھر وہ عام صدقہ ہے۔ عید سے پہلے کرنا ہے، صحابہ کرام آخری عشرے میں دیتے تھے، سٹارٹ میں دینا ثابت نہیں ہے، آخری عشرے میں دیں، اور ظاہر ہے اسی وقت عید کی تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اس کو دیں۔ لیکن لیٹ بھی ہو گیا نا تو نماز عید سے پہلے جو جمع کر رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں، وہاں آپ جمع کروا دیں 3 کلو گندم یا اس کے ایکویلنٹ رقم، یا 3 کلو چاول۔ یہ نہیں ضروری کہ گندم ہی دینا ہے آپ نے، اگر آپ زیادہ دے سکتے ہیں 3 کلو کھجور، اب کھجور تو 1400 روپے کلو ہوئی ہوئی ہے اچھے والی، 1500، تو وہ تو پھر بنے گا 4500۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اچھا فطرانہ دینا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ آٹے والا نہیں دینا چاہتے، آپ کھجور کا دے لیں، پنیر کا دے لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ کم از کم رقم ہے، یا اس کے ایکویلنٹ آپ نے رزق جو اجناس کی فارم میں ہے جو بھی دے سکتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کی کوتاہیاں جو ہیں ان کو معاف فرمانا ہے۔ یعنی بھائی یہ بتائیے شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ شرک کو سمجھنے کے لیے صرف ایک آیت کے اوپر آپ تفکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع کی ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کی 4تھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، عبادت بھی ہم تیری ہی کریں گے، اور جب ہم نے دعا مانگنی ہوگی نا تجھی سے مانگیں گے۔ ویسے لفظی ترجمہ ہے نستعین کا، مدد مانگنا، لیکن یہاں پر وہ والی مدد مراد ہے جو دعا کی شکل میں کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ النمل میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب اس سے دعا کی جائے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ فریاد کرنے والے کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لہٰذا نبیوں کا دین وہ فالو کر رہا ہے جو اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور اپنا امام اس کو مانتا ہے جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مختصر سی توحید میں نے بیان کر دی۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت دین میں ایک ایسا کام جو آپ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا کام ہے، جبکہ نبی الاسلام نے اسے تعلیم نہیں فرمایا دین کے اندر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے سکھائے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، اگر آپ 3 پڑھیں گے نا آپ کے 2 بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی تعلیم کو بدل دیا۔ آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 2 رکھ لے، ایک میری طرفوں فالتو۔ اللہ کہتا ہے تینوں 0 سے ملٹیپلائی۔ عمل قبول ہونے کے لیے عقیدہ توحید پہلی شرط ہے، دوسری شرط رسول اللہ کے طریقے پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری شرط ہے اخلاص، ریاکاری کے لیے نہ ہو، پھر عمل قبول ہوگا۔ تو دین میں اگر کوئی چیز داخل کرتا ہے، ہم دیکھیں عید کی اذان نہیں دیتے، باقی ساری نمازوں کی اذان ہوتی ہے، جمعے کی اذان ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی۔ اب اگر کوئی کہنے جی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے،
تو میں عید کی اذان شروع کرواؤں گا. ہم کہیں گے کہ تم حرام کے مرتکب ہو, تم نے بدعت جاری کر دی ہے. نیکی کے کام کو, اچھا یہ بدعت ہوتی نیکی والا ہی کام ہے, گناہ کے کام کو تو حرام کام کہا جاتا ہے نا, نیکی کے کام کو دین میں داخل کرنا یہ بدعت ہے. یعنی اگر کوئی اذان دینا شروع کر دے جنازے کی یا عید کی تو یہ بدعت ہو جائے گی, اگرچہ اذان خود نیکی کا کام ہے, لیکن یہ آپ نے نبی اسلام کی تعلیم کے ساتھ خود سے چیز ایڈ کر دی. ایک حدیث میں نبی اسلام نے اس کو فارغ کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا, 2005 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ نبی اسلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں, اور پھر کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائے, وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میرے علاوہ اگر کوئی طریقہ جاری کرو گے خواہ نیکی کا بھی ہو وہ مردود ہے, اب کوئی ہمیں یہ کہے گا جی بڑا نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, منع کا ہے, منع یہاں پہ ہو گیا کہ میرا طریقہ فائنل ہے, اس سے ہٹ کے کرو گے تو وہ گناہ کا کام ہوگا. ہاں ایک ایکسیپشن ہے, وہ انصاف کا تقاضا ہے, میں آپ کے کیمرے میں بیان کروں کہ دین کو سپورٹیو نیا کام کوئی اگر شروع کیا جائے تو وہ ثواب ہے, دین کو بدلے بغیر. مثلا یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئی ہیں, احادیث وہی ہیں, لیکن یہ اسلام میں نیا طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو بک کی شکل میں لایا. اب سمارٹ فون پہ آ گئی, یہ طریقہ ہے. پہلے لوگ انگلیوں پہ شمار کرتے تھے, پھر تسبیح آئی, پھر کاؤنٹر آ گئے, یہ طریقہ ہے. پہلے لوگ جانوروں پہ حج کے لیے جاتے تھے, 4 مہینے کا سفر تھا سب کانٹیننٹ سے, آج 4 گھنٹے میں آپ جدہ اتر جاتے ہیں ہوائی جہاز میں. ہوائی جہاز میں حج کرنا یہ دین میں اچھا طریقہ ہے, یہ دین کی بدعت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مسجد میں پنکھے لگوانا, اور بھائی کون کہتا ہے کہ سامنے اس اے سی شریف کے اور نیچے اس پنکھا شریف کے اور اوپر اس قالین شریف کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے, یہ کوئی کہتا ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. ان کے بارے میں نبی اسلام نے فضیلت ارشاد فرمائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال جاری کرنے والے پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں اسلام میں آپ بدعت داخل کر سکتے ہیں, اسلام میں اچھا طریقہ, اس میں الفاظ ہے سنت حسنۃ سنت سیئۃ, بدعت حسنۃ نہیں ہے اس میں الفاظ, ٹھیک ہے. تو اچھا طریقہ آپ جاری کر سکتے ہیں. اور یہ پوری حدیث یوں ہے کہ کچھ غریب اصحاب, صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مسلمان ہوئے, نبی الاسلام نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں, کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے ترغیب دلائی کہ صدقہ کرو, خواہ ایک کھجور ہی کرو, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. تو صحابہ کرام گھروں میں گئے, ایک انصاری گیا, اس نے اپنے سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا, بورے میں ڈالا, گھسیٹتا ہوا مسجد میں لا کے سین میں رکھا. باقی لوگوں نے دیکھا یہ تو اتنا غریب تھا, یہ اتنا کچھ لے آیا. لوگوں کو ہمت پیدا ہوئی تو مسجد میں ڈھیر لگ گیا. نبی الاسلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح روشن ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, اس بورا لانے والے کو آپ نے کہا کہ تو ہے بارش کا پہلا قطرہ, اب جتنے لوگ کریں گے تجھے ثواب ملے گا. اس میں کوئی برا کام تو ہوا ہی نہیں تھا, تو یہ لے کے نہ تو اسے اپنی بدعتیں ثابت کرتے ہیں. اور ایک حدیث لیتے ہیں بخاری سے کہ حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت شروع کروائی تو کہا کہ کتنی اچھی نعم البدع, یہ کتنی نعم البدع ہے جو میں نے شروع کی. یہ بدعت انہوں نے شریعت کی اصطلاح میں نہیں کہا تھا. جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور, محمد تو دونوں ہی ہیں. یہاں بدعت کا لفظ دین میں نہیں تھا, ورنہ کیا حضرت عمر بدعت شروع کر سکتے تھے؟ کیا بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے 3 دن تراویح نہیں پڑھی تو بدعت کہاں سے ہوگی؟ حضرت عمر نے کون سی نئی کام شروع کروایا؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے کہا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے, تم گھر میں پڑھ لیا کرو. آپ کو پسند بھی تھا کہ مسجد میں پڑھی جائے, لیکن آپ ڈرتے تھے کہ وہی نازل نہ ہو, امت پہ فرض نہ ہو جائے. یہاں کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی کوئی نہیں. نبی الاسلام ڈرتے تھے کہ فرض نہ ہو, حضور تو نفلی چھوڑ کے گئے, انہوں نے پڑھ کے فرض بنا لی. ٹھیک ہے ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھیں, لیکن فرض نہیں. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, آپ مسجد میں, بخاری کے الفاظ ہیں 2010 نمبر حدیث ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک امام کو لے کے چند صحابہ ادھر کھڑے ہیں, چند ادھر. آپ نے کہا ان ساروں کو ایک جگہ جمع کرو, ایک ہی قرآن پڑھے باقی سنیں.
یہ کیا اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں. اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی. الموطا امام مالک میں آگے حدیث ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں, 8 تراویح اور 3 وتر. بخاری میں اتنا ہے کہ صرف ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی. اور پھر اگلے دن وہ آئے تو دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ. یعنی اگر کوئی بدعت ہوتی بھی نا تو اس طرح کی اچھی بدعت کی جاتی کہ رسول اللہ کی سنت کو رینیو کیا. یہ کوئی بدعت نہیں تھی. لیکن حیران کن بات, حضرت عمر یہ بات کر کے چلے گئے ایک جملہ بول کے جو علماء نے چھپایا ہوا ہے. بخاری میں الفاظ ہے, حضرت عمر نے کہا اس سے بہتر نماز وہ ہے جو مرد گھر میں آخری پیر اٹھ کے پڑھتا ہے. حضرت عمر نے تراویح پڑھی کوئی نہیں مسجد میں. ادھر کہتے ہیں مسجد میں نہ پڑھی تو تراویح نہیں ہوگی, آپ گھر میں نہیں پڑھتے. اور یہ بالکل ٹھیک بات کی حضرت عمر نے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. یعنی سنت ہے, میری بھی کوشش ہوتی ہے میں گھر میں پڑھوں. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ گھروں کو قبرستان نہ بنانا, فرض کے علاوہ جتنی نماز ہے گھر میں پڑھو, اللہ برکت کرے گا. اور تیسری حدیث تو اسٹانشنگ ہے, وہ بھی بخاری مسلم میں, کہ جو گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے اس کو میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, فرض کے علاوہ مرد. اب مجھے بتائیں, تراویح تو گھروں میں ہونی چاہیے, اپنے بچوں کو آگے کھڑا کر کے قرآن پڑھوانا چاہیے, مصحف ہاتھ میں پکڑ لیں, بے شک اس طریقے سے بھی پڑھا سکتے ہیں.